بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کے ایف ایم میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں مہنگائی کے موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ یہ موجودہ دور کا پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لوگ مہنگائی سے متاثر ہیں، اور کووڈ کے بعد تو مہنگائی کو جیسے پر لگ گئے ہوں، مگر پاکستان میں صرف کووڈ ہی نہیں، حکومتی پالیسیاں اور سیاست میں جو گرما گرمی ہمیں نظر آتی رہی ہے، اس کے نتائج بھی ہم نے مہنگائی کی شکل میں ہی بھگتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں اس قدر بری صورتحال ہے مہنگائی کے بارے میں کہ غریب آدمی وہ آٹے کا تھیلا بھی نہیں خرید پا رہے ہیں۔ اس قدر مشکل کا سامنا ہے انہیں، کیونکہ صرف آٹا یا صرف سبزی یا صرف گوشت کی قیمت یا دودھ کی قیمت یا دالوں کی قیمت کی ہی بات نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اس کے علاوہ چاروں طرف سے بیچارے غریب عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اس چیز کا خیال بھی نہیں ہے، یا وہ ہمارے درد کو محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی مہنگائی کے اس درد کو محسوس کر سکتے ہوتے تو شاید عوام کے لیے کچھ بہتر فیصلے ہوتے، یا شاید ان کی اپنی جو فضول خرچیاں ہیں حکومتی خزانوں کی وہ شاید کم ہو جاتی۔ عوام کو بالکل بھی حکمرانوں پہ اس وقت اعتبار نہیں رہ گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق 2023 میں دنیا کی 1/3 آبادی متاثر ہونے والی ہے، اور وہ متاثر ہوگی بے روزگاری اور مہنگائی سے۔ تو اتنے زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے اوور آل، اور پاکستان میں جہاں پہ ہم نے پچھلے دنوں صرف سیلاب کی وجہ سے مطلب اتنی ضرورت کی اشیاء جن کی قیمتوں کو ہم نے پر لگا دیے ہیں، اور وہ کوئی مطلب اتنا زیادہ عوام کا قصور بھی نہیں ہے، وہ قدرتی آفت کی وجہ سے مطلب ہمارے ہاں یہاں پہ سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ اور بس جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اس طرح کی سنجیدگی سے کوئی پلاننگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ کس طرح ہم نے عوام تک وہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں اپنے ملک میں اگتی اور بنتی ہیں، عوام تک ہم سستی کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پلاننگ ابھی تک فی الحال جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ پیاز آج بھی اسی قیمت پہ بک رہے ہیں، ٹماٹر آج بھی مطلب آپ کی پہنچ سے باہر ہے۔ صرف اور صرف غریب آدمی کی پہنچ میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ آلو رہ گئے ہیں، اور 250 روپے کے 2.5 کلو آلو مطلب وہ آج کل مل رہے ہیں۔ یہ مجھے پتہ چلا ہے تو میں نے کہا چلو شکر ہے کوئی تو ایک چیز ہے ایسی جو سستی ہے، مگر آلو بھی ایک غریب آدمی کیسے کھائے گا، کیونکہ گھر میں تو اس کے گیس بھی نہیں ہے، بجلی کا چولہا وہ افورڈ نہیں کر سکتا، بجلی وہ بلب نہیں افورڈ ہو پا رہے ہیں۔ ایک پنکھا جن کے گھروں میں چلتا ہے ان کی پوری تنخواہ سے زیادہ ان کے گھر میں بل آیا ہوا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال میں جب مہنگائی میں آپ وقت گزار رہے ہوں اور بے روزگاری کی وجہ سے بھی آپ کے جو چیلنجز ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئے ہوں، تو اس وقت عوام کیا کریں؟ آج ہم اپنے پروگرام میں اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح ہم عوام مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ جو آج تک کی مطلب تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی 2022 میں جو ہوئی ہے 27% جس شرح رہی ہے، ہم اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ کیا 2023 میں یہ ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں، یا کچھ سکھ کے سانس بھی ہماری عوام کو آئیں گے؟ میرے ساتھ ندیم مولوی صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ندیم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا احسان ہے جی۔ چلے ماشاءاللہ۔ ندیم بھائی کیا کہیں گے آپ اس مہنگائی کے حوالے سے؟ 2022 میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے، آج تک تاریخ میں اتنی زیادہ شرح میں مطلب مہنگائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا عوام کو، مگر اس وقت ہم اگلے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ 2022 سے بہتر فیصلے ہو سکیں گے، یا 2022 سے کم مہنگائی ہوگی اس دفعہ؟
देखिए महंगाई का ये जो दौर चला है पिछले 1 साल से, ये सारी दुनिया के अंदर महंगाई का दौर है जिसके अंदर लोग बहुत परेशान हैं। ये ग्लोबल रिसेशन आ चुका है। अच्छा, मगर हमारी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ महंगाई तो आलमी मंदी की वजह से होते हैं और कुछ हमारे यहाँ खुद साख्ता बन जाती है। उसकी वजह ये होती है कि चीजों की प्राइस कंट्रोल, आपने देखा होगा, चाहे वो कंज्यूमर प्राइस एसोसिएशन हो या चाहे हुकूमती इदारे हो, वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं मगर उनका दावा सिर्फ हमें रमजानों में नजर आता है। एक आध दुकानों पे आके छापे मार देना, फिर उसको जो है ना चीजों को कम कर देना। आप देखिए आज भी अगर आप गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर अगर आपको चीजें मिले तो आपको इतनी महंगाई नजर नहीं आएगी। मगर हमारे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है आज तक आवाम को जो है ना वो गवर्नमेंट रेट्स पे तो कभी चीजें मिली ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो निजाम है वो काश्तकार आज भी रो रहा है। काश्तकार को तो वो कीमत मिलती ही नहीं है जो यहाँ पे कंज्यूमर जो है जिस कीमत पे खरीद रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है, गैप जो आया हुआ है, प्राइस गैप आया हुआ है कि हम अपने निजाम को कई सालों से तब्दील नहीं कर पाते। हम सिर्फ रमजान के अंदर हमने देखा होगा आपने कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर भी आप देखें वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं, जो रेट्स के ऊपर जो है बाकायदा लोग नदीम भाई छापे तो रमजान में हम देखते हैं कि मतलब टीमें छापा मार रही होती हैं, स्पेशली ठेलों वालों को पकड़ रहे होते हैं फल सब्जी की कीमतों के बारे में, मगर उनसे भी कोई एज सच उस तरह फर्क नहीं पड़ता है। हर शहरी को चीज़ महंगी ही खरीदनी पड़ती है। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में वो उस तरह मतलब उस तरह उनके रिजल्ट्स नहीं है जो सोच के ये अथॉरिटीज़ बनाई गई थी। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जब अब रमजानों में भी आप देखें महंगाई बढ़ते जाती है मगर वो छापे पड़ते हैं, पर वो छापे के ऊपर जो चालान होता है उसका भी वो कंज्यूमर से पैसे ले लेते हैं। उसकी वजह ये देखिए कि जो सिस्टम, मैं अगेन आपसे कहूंगा, अगर जो एसोसिएशन बनी हुई होती हैं वो इदारों से जाके बड़े बड़े इश्तहारात लेते हैं, फिर उनको अवार्ड दिए जाते हैं, तो उनका भी वो जो रिलेशनशिप होता है ऐसा होता है कि वो भी कुछ एक्शन नहीं ले पाते। बात ये होती है कि हुब्बुल वतनी की अगर हम बात करें, अगर हम पेट्रियोटिज्म की बात करें, किसी गरीब का दर्द समझने की बात करें, हम सब ये बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े टीवी चैनल्स में आके हम सिर्फ शिकायतें तो कर रहे होते हैं कि जी हमारे मुल्क में महंगाई है, हमारे में निजाम नहीं चल रहा। तो मुझे बताइए कि आज तक इस मसले के हल के लिए कभी कोई सरकार ने आपको बताया कोई चीज? अच्छा नदीम भाई, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ को ऐड करना चाहूँगा। टीवी चैनल्स पे बैठ के हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं और इन मसाइल की मतलब सिर्फ इनको हाईलाइट ही कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। हाँ, कुछ शोज़ तकरीबन हर चैनल पे ऐसे शोज़ मौजूद हैं जो मतलब जो रेलिवेंट लोग होते हैं, जो टीम्स होती हैं, उनके साथ जाके ऑपरेशन कर रहे होते हैं, छापे मार रहे होते हैं, कुछ दुकानों को, गोदामों को सील कर रहे होते हैं। मगर ये भी वो ऐसा ही है जैसे पंजाबी की एक मिसाल है, कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ने वाली गल है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक दूध वाले की शॉप पे मैं गया और उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई दूध की कीमत तो ये है और तुम इस कीमत पे बेच रहे हो, तो ये तुम्हें कोई रोकने बुकने नहीं आता क्या? फहीम भाई होता है ये जो रेट सरकार की तरफ से है उसमें तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते, ना हम बेच सकते हैं, ना ही हमें वो मिलता है उन कीमतों के ऊपर। हाँ, जो टीम्स आती हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे या एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे पास आते हैं, वो एक चालान देते हैं, वो 5-10 हज़ार रुपये का जो भी जुर्माना होता है वो हम जमा करवा देते हैं। यानी कि वो 5-10 हज़ार रुपया जो एक दुकानदार या मतलब जो उसे फाइन पे करना पड़ रहा है वो भी वो अवाम से ही ले रहा है। तो इन दी एंड अवाम को नुकसान हो रहा है, इन दी एंड अवाम जो है वो महंगी चीजें ले रही है। बात वही आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए आप जो है अपना फर्ज पूरा करते हैं, टीवी चैनल्स अपना फर्ज पूरा करते हैं, मगर मेरे कहने का मकसद ये था यहाँ पे जो लोग हैं, जो इदारे हैं, वो जो है ना वो उनको ये समझना पड़ेगा कि देखें जनाब, लोगों का पेट जो है बातों से नहीं भरता है। आप तो चीजों को जो है ना सामने लेके आते हैं, बिल्कुल सही है। आपके सामने जो बड़े बड़े इदारों के जो मालिकान हैं
وہ جب آتے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد ہے تنقید بھرا تنقید کرتے، تنقید بھرا اصلاح نہیں کرتے. صحیح ہے. اپنی بہتری کے لیے دیکھیں آج بھی مہنگائی کو کنٹرول کیا، آپ نے کووڈ کو کنٹرول کیا نا. آپ دیکھیں یہی ہمارے ادارے تھے، انہوں نے دکانوں پہ چھاپے مارے، دکانوں کو وقت میں بند کیا. جی ہاں. جب آپ وقت میں دکان بند کر سکتے تو آپ پرائس کنٹرول کیسے نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ادارے اگر آج بھی چاہیں تو آج اگر نکلیں تو میں بتاؤں 24 گھنٹے کے اندر مہنگائی کم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر دکان پہ جا کے آپ چھاپے مارے. آپ کے پاس دیکھیں بڑے بڑے آپ مالوں میں چلے جائیں، چھوٹی چھوٹی دکانداروں کے پاس چلے جائیں، کوئی بھی حکومتی پرائز لسٹ پر کوئی چیز بیچ نہیں رہا. اچھا ندیم بھائی، آپ نے یہ دیکھا کہ جو گزشتہ سال جو ہماری پرانی حکومت تھی ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مافیا جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے یہاں پہ کہ اس کے سامنے حکومتیں اور ساری طاقتیں ریاست میں وہ بے بس نظر آتی ہیں. وہ مطلب ایسا ایک تاثر مل رہا تھا کہ ان کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا ہے، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے. تو جہاں ایسی صورتحال ہو، مافیا اتنا زیادہ طاقتور ہو، تو وہاں پہ مطلب ان لوگوں سے کیسے مطلب اپنے مطلب کی بات کروائی جا سکتی ہے، یا اگر یہ زیادتی کر رہے ہیں تو کیسے روکا جا سکتا ہے انہیں؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بلیک میل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے افسوس کے ساتھ سن 2014 سے یہ جو دھرنے کا سلسلہ، سڑکوں پہ آنے کا سلسلہ جو بن گیا، کوئی بھی آدمی 200 آدمی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو حکومت کو کہتے ہیں میری بات مانے. مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے دیکھیں نا، ہم کیوں کہتے ہیں قانون سازی کریں تاکہ اس قسم کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں نہ حکومت بلیک میل ہو نہ عوام کو مسئلہ ہو. ہماری کچھ چیزیں اگر آپ نے سستی کرنی ہے تو نظام کو بہتر کریں. اچھا اگر یہ بلیک میل کرتے ہیں تو کیا حکومت کے پاس کوئی نظام ہے؟ جیسے دیکھیں ہر چیز کا ایک نظام حکومت نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے. اگر ٹرانسپورٹر کوئی اسٹرائک کرتا ہے تو حکومت کے پاس اپنا ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. اگر یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کسان بھائیوں کو آج بھی وہ قیمت نہیں مل رہی ہے، وہ نقصان میں جا رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کھاد مہنگا، بیج مہنگی، مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے مڈل مین جو ہے وہ بہت پیسے کماتا ہے، دکاندار حضرات پیسے کماتے ہیں. تو یہ جو گیپ ہے ہمارا جو کاشتکار کا اور کنزیومر کا ہے، اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں حکومتی سطح پہ انتظام کرنا پڑے گا کہ کاشتکار سے چیز لے کے دکاندار تک جو پہنچاتے ہیں تو اس گیپ کو بہتر کریں گے تو قیمتیں کم ہوں گی. بالکل ٹھیک ہو گیا، کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ندیم بھائی، آپ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. اسٹوڈیو میں ابھی یہ بھی جوائن کیا ہے محترمہ مسرت نیازی صاحبہ نے. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. مسرت جی، بات یہ ہو رہی تھی وقفے سے پہلے کہ وہ ساری اشیاء جو پاکستان میں تیار ہوتی ہیں اور پاکستان میں مطلب اگتی ہیں، ان چیزوں کی قیمت تو ایسی ہونی چاہیے کہ عوام کی پہنچ میں ہو. ابھی آپ کے سامنے پھلوں سبزیوں کی قیمتیں، دالوں کی قیمتیں، آٹا خریدنے سے مطلب لوگوں کو جو ہے نا وہ مطلب وہ ان کی پہنچ سے باہر ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کے کیا وچار ہیں؟ ذرا اس پہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم بھائی، بات دراصل یہ ہے، بالکل میں اور آپ سب ہم اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام چیزوں کی قیمتیں کم ہونی چاہیے، لیکن اس کی وجہ جو اس وقت جو یہ کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ بھی ہے، چاہے آپ کے پی کے میں جائیں، پنجاب میں جائیں، سندھ میں آئیں آپ، تو یہاں پہ جو بارشوں کا سلسلہ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ہماری کھڑی فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں. اور ابھی تک بھی ایسی کافی ساری جگہیں اسپیشلی انٹیریئر سندھ کے اندر موجود ہیں جہاں پانی ابھی بھی موجود ہے. تو ہماری زرعی زمین جو ہے نا وہ بہت تباہی کا شکار ہوئی ہے. یہ چیز بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس حد تک کنٹرول ہونا چاہیے، ہمیں پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سب کو مل بیٹھ کر، چاہے کوئی اپوزیشن میں ہے چاہے گورنمنٹ میں ہے، اپنے ملک کی فلاح کے لیے جس طرح سے ابھی یہ بارشوں کا سلسلہ رہا اور بہت بڑھ چڑھ کر زمینوں کی تباہی ہوئی، لوگوں کے جو حال ہیں وہ بہت برے ہوئے، لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء
ان کو میسر نہیں تھیں. ابھی سردیاں ہیں تو آپ یقین کریں ایسے علاقے موجود ہیں جن کا سب کچھ بہہ گیا, سب کچھ برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. ان کے لیے سردیوں کے لیے پروجیکٹ بھی گورنمنٹ کا ہی تھا. تو یہ ساری سلسلہ بھی ہیں, تکلیف پریشانیاں عوام کے لیے بھی ہیں, گورنمنٹ کے لیے بھی ہیں. اور برکیف دینا جو ہے نا ریلیف گورنمنٹ نہیں ہوتا ہے, جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا ہی کام ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے وسائل غریب ملک ہے, وسائل اس قدر نہیں ہیں, لیکن پھر بھی میں اپریشیٹ کرتی ہوں سندھ گورنمنٹ کو کہ آٹا واقعی بہت مہنگا ہے, لیکن 650 روپے 10 kg کا جو بیگ ہے وہ عوام کو مل رہا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف کسی اسٹور پہ ہے کہ وہ بھگدڑ مچ جائے, ہر علاقے کے اندر باقاعدہ ٹرک جا رہے ہیں اور وہ عوام تک اس کی رسائی ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں پھر بھی یہ ناکافی ہے. اس چیز کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا, یہ تو ایک ابتدا ہے کہ عوام کو سہولت دینے کی. اللہ کرے کہ ہم تمام پورا پاکستان عوام کو اس سے بھی زیادہ سہولتیں دے, اور ہماری جب عوام خوشحال ہوگی تو یہی نہیں بات ہے ملک خوشحال ہوگا. یہ آئے دن کی جو ڈکیتیاں ہیں, آئے دن کی جو ہمارا ملک اسٹریٹ کرائمز ہیں, وہ یقینی طور پہ ختم ہوں گے. کیونکہ جس طرح سے میرا نوجوان ترقی کرے گا, میرا نوجوان جاب کرے گا, اپنے ملک کے لیے اچھے اقدامات اٹھائے گا, تو ملک بھی ترقی کرے گا اور عوام بھی مکمل طور پہ اچھے طریقے سے رہے گی اور ریلیف ملے گا. بالکل صحیح. اچھا مسرت جی, آپ نے 650 روپے کا 10 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے اس کا ذکر کیا, جو سندھ گورنمنٹ اپنے جو عوام ہے سندھ کے ان کے لیے وہ جگہ جگہ پہ ٹرکس کی شکل میں جو ہے نا وہاں پہ ان تک پہنچا رہی ہے. کیا یہ ہمیشہ کے لیے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے؟ ہمیشہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ اس چیز کی ذمہ داری لے چکی ہے کہ عوام تک سستا آٹا پہنچانا ہے؟ یہ ایک حد تک ایک خاص مدت تک ہی یہ سارا کام ہوگا نا. وہ مسئلہ تو جوں کا تو ہی ہے, اور اس میں جو سندھ گورنمنٹ بھی اگر 650 روپے کی چیز عوام کو اگر دے رہی ہے تو اس میں اپنے پیسے حکومت کی جانب سے جو ہے نا وہ فنڈ اس میں شامل ہو رہا ہوتا ہے. بالکل گورنمنٹ کا ہی فنڈ ہے جو سستا آٹا جو پیکیج دیا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, وہ بالکل عوام کو سہولت دی ہے. لیکن گورنمنٹ کے اوپر برڈن ضرور ہے, تاکہ دیکھیں اگر آٹا یا یہ چیزیں سستی ہوتی تو یقینی طور پر وہ کسی اور پروجیکٹ میں پیسے لگائے جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اس وقت بھی آپ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 2 کروڑ عوام اس وقت بھی جو ہے نا منتظر ہیں کہ ان کی بہتر انداز میں مدد کی جائے, چاہے وہ ان کی مالی طور پہ ہو, چاہے ان کی جو ہے نا معاشی طور پہ ہو, چاہے ان کو بیج فراہم کیے جائیں, ان کی زمینوں کو دوبارہ سے زرخیز بنانے کے تمام مسائل ہوں, وہ تمام چیزیں گورنمنٹ انشاءاللہ کر رہی ہے اور کرنی بھی چاہیے. کوئی پلان کیا ہے ویسے حکومت نے کہ مطلب اس وقت تک یہ زمینوں والے جو مسائل ہیں یہ حل کر دیے جائیں گے؟ کچھ ایسا پلان تو ہوگا نا, روڈ میپ جو کم از کم عوام کو پتہ ہونا چاہیے. ہم یہ تو ہمیں پتہ چلے کہ بھی اگلے سال مارچ تک ساری زمینیں پہلے کی طرح جو ہے نا وہ دوبارہ سے زرخیز ہو جائیں گی اور وہ سارے کسان دوبارہ سے وہاں پہ کاشتکاری کر سکیں گے, اور مطلب ایک ٹائم فریم پتہ ہو عوام کو کہ بھی یہاں پہ اس وقت تک ہم اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ 70 to 80% جو ہے نا کافی حد تک ان زمینوں کو اس قابل اب بنایا گیا ہے, اور کہ اس میں کاشت دوبارہ سے ہو سکتی ہے. یقینی طور پر کاشت اس حد تک نہیں ہوگی جس طرح سے پہلے ہوتی تھی, کم پرسنٹیج ضرور ہوگی, لیکن اللہ پاک اس میں بہتری ضرور لائیں گے. گورنمنٹ بھی اسٹرگل کر رہی ہے, اور جن کی زمینیں ہاری ہیں, کسان ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ گورنمنٹ اس پر قابو ضرور پائے گی. پورا پاکستان انشاءاللہ پھر اسی طرح سے جگمگائے گا, اسی طرح کے ہمارے جو کھیت ہوں گے لہلہاتے ہوئے ہوں گے, اور انشاءاللہ دیکھیں سبزیوں کے, پھلوں کے, ان چیزوں کے ریٹ بھی یقینی طور پر کنٹرول میں ہوں گے. ٹھیک ہے. 2023 میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2022 کی نسبت کم مہنگائی ہوگی, یا جو چیزیں 2022 میں عوام کی دسترس سے باہر تھیں کیا وہ 2023 میں اس کو افورڈ کر سکیں گے؟ دیکھیں جب تک جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں, چاہے میں یہ بات نہیں کہوں گی کہ موجودہ ہے, یہ پریویس ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ 4.25 سال پہلے والی جو گورنمنٹ تھی, دیکھیں ہمیشہ پہلے والی کی مثال دی جاتی ہے, دیکھیں مثال دی جاتی تھی, اس میں اگر اس کے اوپر پلاننگ ہوتی, دیکھیں ہمارے اگر منسٹرز تھے
ٹھیک ہے، ان کو ہم نے کہا چینج کرتے جائیں گے اور ہم اس میں تبدیلی لائیں گے، سیکٹری لیول کے لوگ تبدیل کرتے جائیں گے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں سے ہوگا. آپ ملک کو جو ہے نا ایگزامنرز کی طور پہ جو ہے نا پریکٹس کے طور پہ اور آپ اپنا سبق حاصل کرنے کے لیے یا اس چیز سے نکلیں کہ ہم نے تجربے کرنے، ملک پہ ایکسپیریمنٹ نہ کریں. ملک کی عوام کے لیے، ملک کی عوام کو، ملک کو ترقی دینے کے لیے، ریلیف دینے کے لیے مل کر بیٹھیں. اور یہ مل کر کون بیٹھیں گے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز جب تک مل کر نہیں بیٹھیں گی. کہ دیکھیں ایک لاہ عمل جب تک نہیں بنتا، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کچھ بہتری آتی ہے. جس طرح سے ابھی سندھ کے اندر جو حالات تھے، میں سمجھتی ہوں تمام کے تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ سب مل کر آتی اور اس پہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہ ہوتی کہ جی میں نے کیا آپ نے کیا. وہاں کے عوام کو جب ریلیف جو ہے نا مسرت نیازی دے رہی ہے یا آپ دے رہے ہیں یا آپ کا چینل دے رہا ہے، آپ تک دے رہا ہے، تو یقیناً وہاں کی عوام شعور رکھتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ریلیف کس نے دیا، ہماری ہیلپ کس نے کی ہے. تو وہ ہیلپ کی بھی جو ہے نا الیکشن کے دور میں بہترین پروگریس کے طور پر پولیٹیکل پارٹی کو اس کا انعام مل رہا ہوتا ہے کہ اس کے کینڈیڈیٹ وہ جیت رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا آپ نے کہا کہ ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو مگر عوام کے سامنے جو ان سیاستدانوں کا اور سیاسی جماعتوں کا جو تاثر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ ہے ہم ان حالات میں پہنچے ہی ان سیاستدانوں اور ان سیاسی جماعتوں کی مطلب ناقص کارکردگی کی وجہ سے، یا ان کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے، یا ان کے ناقص فیصلوں کی وجہ سے. عوام کے ذہن میں یہی تاثر ہے. وہ میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی وہ حکمرانوں سے کوئی خاص امیدیں نہیں رکھتے ہیں کہ یہ حکمران ہمارے لیے ایک میجر چینج جو ہے وہ پیدا کر دیں گے. ایسا تو میں نے اگر آپ کی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ وہ اپنے تجربات شیئر کریں. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ عوام کوئی امید نہیں رکھتے ہیں. دیکھیں فہیم بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح IMF سے جو بھی ملک ڈیل کرتا ہے، اسپیشلی پاکستان کی گزشتہ گورنمنٹ نے کیا یا اب یہ سٹنگ گورنمنٹ کر رہی ہے، تو دیکھیں ایک کوئی بھی فرض کریں کہ میں بھی آپ کو یا آپ مجھے قرضہ دیتے ہیں تو کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی. جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں تو بدنصیبی اور سے جو ہے نا خان صاحب نے کی جو گورنمنٹ تھی اس پہ انہوں نے ڈیل تو کر لیتے تھے. ظاہری بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے فلان چیز بڑھانی ہے کیونکہ ہمیں تو واپس چاہیے قرضہ نا، تو خان صاحب کہتے تھے اپنی مرضی کرنی ہے جی، میں نے پیٹرول نہیں بڑھانا، میں نے فلان چیز نہیں بڑھانی، میں نے فلانی چیز نہیں بڑھانی. تو ساری سی بات ہے ہم قرضہ کہاں دیں گے؟ دیکھیں ایک تو خان صاحب نے قرضہ بہت زیادہ لیا، ٹھیک ہے، ایک زیادہ قرضہ لیا، پھر اس کو اتارنا بھی اسی طریقے سے. آپ کہیں گے کیونکہ خان صاحب کو علم ہو چکا تھا کہ میری گورنمنٹ چلی جائے گی، انہوں نے پیٹرول پہ الٹا بجائے بڑھانے کے کم کیے. اور خود ہی خان صاحب کے الفاظ تھے کہ میں ایسا گڑھا چھوڑ کے جاؤں گا ان کے لیے کہ وہ خلا پر کرنا مشکل ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں یہ گڑھے ایک دوسرے کے لیے نہ چھوڑیں، ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے کے لیے نہ چھوڑیں، کیونکہ اس سے نقصان عوام کا ہوتا ہے، اس سے نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. آپ وہ کام کریں جس سے میرا ملک کو ریلیف ملے، جس سے میری عوام کو ریلیف ملے. اپنی منطق اور اپنی مسجد نہ بنائیں. اپنی 1 انچ کی مسجد بنانے سے جو ہے نا آپ اپنی عوام کا، آپ اپنے پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں اگر ہم قرضے لے رہے ہیں تو ہمارا امیج کیا خراب ہو رہا ہے کہ جی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ انہیں قرضہ دیا جاتا ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب تک ہوں گی، میں ایک پولیٹیکل ورکر کو چھوڑ دیجئے، میں ایک پاکستانی شہری کے حیثیت سے کہتی ہوں بھائی ایک ہی دفعہ آپ نے مہنگائی کرنی ہے، پیٹرول 250 کی جگہ 550 کر دیجئے، ٹھیک ہے، لیکن ایک لمٹ ہو، ایک ٹائم لمٹ ہو کہ یہ 1 سال تک میری جو عوام ہے اس کو اس چکی میں پسنا ہے. اس کے بعد جتنے ہمارے قرضے ہم اس طرح سے لپیٹ کے ہم IMF کو یا جہاں سے ہم نے قرضے لیے مسلم ممالک سے لیے ہوئے وہ ہم لوٹا دیں گے اور عوام کو اس کے بعد ریلیف ملے گا.
دیکھیں میں مسرت جی میں اسی بات کا ذکر کر رہا تھا کہ عوام اب ان باتوں پہ یقین نہیں کرتی ہے. آپ نے قرض کی بات کی تو قرض جو ہے وہ صرف عمران خان نے نہیں لیا ہے, آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سب نے قرض لیا ہے. اور قرض کا بڑا ایک بنیادی سا جو ایک عام فہم سی بات ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر مجھے اپنے گھر کے لیے اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے اگر قرض کی ضرورت پڑی ہے تو میں اگر کسی سے قرض لینے جاؤں گا تو وہ مجھے یہی کہے گا کہ بھائی تم واپس کہاں سے کرو گے, ٹھیک ہے, اور پچھلا ریکارڈ بھی میرا اچھا نہیں ہے تو وہ مجھے یہی کہے گا کہ دیکھو بھائی وہ جو تنخواہ آتی ہے نا اس میں سے بھی مجھے 40% چاہیے, وہ جو تمہارے ابا کی پینشن آتی ہے نا اس میں سے بھی مجھے چاہیے, وہ جو فلانی چیز ہے اس کو تم ختم کر دو تو مجھے کوئی شیورٹی نظر آئے گی تو میں آپ کو قرض دے دوں گا. چلیں ان ساری چیزوں سے قطع نظر اگر قرض میرے گھر میں آ جاتا ہے تو اس سے مجھے کچھ تو گھر والوں کو گھر کے ممبرز کو کچھ تو ریلیف پہنچتا ہوگا نا. مطلب قرض آنے کی وجہ سے ان کے کچھ تھوڑے سے مسائل حل ہو جاتے ہوں گے. مگر آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں جب قرض آیا ہے ملک میں سوائے پولیٹیشنز کے کسی کی زندگی میں کوئی ریلیف نہیں آیا. عوام بیچاروں کے لیے مہنگائی ہی ہوئی ہے. قرض آیا ہے چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں, قرض آیا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں, قرض آیا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں. عوام نے تو صرف تکلیف ہی دیکھی ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان کی حکومت یہ سارا کچھ کر کے گئی ہے تو چلیے ٹھیک ہے, وہ تو 4 سال میں انہوں نے جو برباد کرنا تھا آپ کے مطابق وہ انہوں نے کر دیا. سندھ میں جو کئی دہائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکمران جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں, یہاں پہ تو حالات بالکل مختلف ہونے چاہیے تھے. مطلب خود مختار ریاستیں صوبوں کے طور پہ بہت سارے ایسے فیصلے ہونے چاہیے تھے کہ پورے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی ہم پہ رول کرے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ قرض کا میں نے ریشو بتایا ہے کہ ان 4 سال کے اندر قرض کا جو ریشو لیا گیا وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تمام جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے اقتدار میں, کیونکہ ہمارے وسائل ہمارے ملکی وسائل اتنے نہیں ہیں, یقیناً قرضے نہ صرف پاکستان بلکہ جاپان بھی لیتا ہے, امریکہ لیتا ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ قرضے کیوں لیے جاتے ہیں, قرضہ لیا جاتا ہے لیکن قرضے واپس بھی تو دیے جائے نا. اب ہمارے پاس دیکھیں دیکھیں ملک سوارو ایک پروجیکٹ ایک وزیر اعظم آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ملک قرض اتارو ملک سوارو والا کوئی پروجیکٹ تھا. بات ہے آپ کے اتحادی لوگ ہیں وہ نہیں, وہ اتحادی کسی کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھا پروجیکٹ تھا, وہ برا چیز نہیں تھی, لیکن مسئلہ یہی ہے نا, مسئلہ یہی ہے کہ اس چیز کو اگر آپ کو عوام نے پیسے دیے تو اس کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ہم نے واپس کی ہیں یا نہیں. یہ چیز میرا کہنے کا مقصد ہے. اب اسی طرح سے یہ ہے کہ جی کوئی ایسا ہماری عوام یقین کریں, اسپیشلی میں کسی اور کی بات نہیں کروں گی, صوبہ سندھ کی عوام, جب ہم صوبہ سندھ میں رہتے ہیں, صوبہ سندھ کی عوام پاکستان کے کسی کونے کسی خطے میں بھی خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی آفت آئی ہے تو بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا ہے. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو, سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. لیکن اب بھی ہمارے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ بھی تو چلے کہ ہاں کس طرح سے عوام, اگر عوام دے رہی ہے تو کس طرح سے ہمارا قرضہ اترے گا اور کس طرح عوام کو ریلیف ملے گی. ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب شکیل بیگ صاحب نے بھی. آپ صارفین کے حقوق کی ایک تنظیم بھی چلاتے ہیں جس کا نام ہے CRPC کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کاؤنسل. شکیل صاحب السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی. سر صارف جو ہے وہ بہت پریشان ہے اس وقت, اور مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے. 2022 میں انہی صارفین نے ریکارڈ مہنگائی دیکھی ہے, اور ابھی 2023 میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں, کس سمت جا رہے ہیں؟ کیا مہنگائی میں کچھ کمی آئے گی یا عوام کے جو دکھ درد ہیں ان میں تھوڑی سی کمی ہوگی, ان کی جو ٹوٹی ہوئی کمر ہے اس کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملے گا؟ جی دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ شماریات ہے اس نے جو فیگر دیے ہیں مہنگائی کے, جس طریقے سے مہنگائی بڑھی ہے, تو صرف ایک مہینے میں 1 کچھ بڑھ کر یعنی کہ تقریباً کچھ 27 کے لگ بھگ اس وقت مہنگائی کی جو ریشو چل رہا ہے. مہنگائی کی کمی کی ویسے توقع ہم دل میں کر سکتے ہیں, ویسے مشکل ہے. ریزنز کیا ہے؟ دیکھیں, ایک سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ اگر ہم اگر یہاں کی بات کریں تو ساری چیزیں پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں. ہمیں بہت ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں اور امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈالر کا سہارا لینا پڑتا ہے. ڈالر اس وقت جو ہے وہ اس کو بالکل بلاک کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کی جو قیمت جو فیڈرل گورنمنٹ بتاتی ہے اس کے مطابق نہیں ہے. جو وزیر خزانہ ہمارے ڈار صاحب نے جو ریٹ لگایا ہوا ہے اس پہ نہیں ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ڈالر کا جو بھی ریٹ ہوتا ہے اس سے 1-2 روپے کا فرق ہوتا ہے اور ڈالر, لیکن ابھی اس وقت ڈالر جو ہے وہ 25-30 روپے کا ڈفرنس کر رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے ڈالر جو گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے اس سے اوپر جا کے اس وقت 250 سے 260 روپے کا ڈالر ہے. اب وہ چیزیں امپورٹ, پھر دوسری LCA بند اس وقت کی ہوئی ہے, نہ تو امپورٹ چیز ہو رہی ہے. آپ کی دالیں ساری امپورٹ ہوتی ہیں, تقریباً 80% دالیں وہاں سے آتی ہیں. ہمارے پاس ہوتا کیا, ہمارے پاس چنے کی دال ہوتی ہے. صرف ایک چنے کی دال ہم یہاں سے کتنی پوری کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے ابھی کتنا بڑا ایک ایشو کھڑا ہوا ہے پولٹری کا, کیونکہ ریزن کیا ہے کہ آپ کے پاس جو سویابین کا ایشو چل رہا ہے, ڈیفینیٹلی وہ جو بھی اس میں گلیٹین ایشو ہے اس کی وجہ سے نہیں آپ اس کو امپورٹ کرنے دے رہے, اس کو روکا ہوا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یا تو اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. اب آپ کی مرغی جو ہے اس کو اتنے بڑے پر لگے ہیں کہ کل سے مرغی جو ہے نا وہ 600 سے اوپر چلی گئی ہے. اب آپ اسے کیسے روکے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے پاس کھلانے کے لیے جو ان کو فیڈ دینی ہے وہ فیڈ اویلیبل نہیں ہو رہی, ہم مجبور ہیں. اسی طرح کل ڈیری والوں نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے, ان کا یہ چل رہا ہے کہ جناب جو ہم ان کو بھینسوں کو دیتے ہیں چیزیں کچھ امپورٹ ہوتی ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی تو میں انسانوں کی بات ہی نہیں کر رہا, ابھی تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جن سے انسانوں نے چیزیں حاصل کرنی ہے, میٹ حاصل کرنا ہے, شکیل بھائی میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں, میں بالکل نہیں کاٹتا, مگر میرے پاس پروگرام میں وقت بڑا کم ہے. میں شارٹلی آپ کی جانب سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان حکومتوں کے پاس یا الیکشنز کے بعد آنے والی جو حکومتیں ہیں ان کے پاس عوام کو سکھ دینے کا, مہنگائی کو کم کرنے کا کوئی پلان ہوگا؟ دیکھیں ابھی فی الحال جو ہماری حکومت چلی ان کے پاس تو مجھے نہیں لگتا کوئی پلان ہے. اگر ہوتا تو سامنے آ جاتا. آنے والی حکومت اگر کوئی الیکشن کے بعد آتی ہے تو اس کو بھی ٹائم لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی ہوگی اور وہ فوری طور پہ کچھ کر لے گی. اس کو بھی کرنے کے لیے بہت کچھ محنت کرنی پڑے گی, تب جا کر پاکستان دوبارہ کھڑا ہوگا. جس طرح پاکستان یہ کچھ عرصے میں تباہ و برباد ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ بس اس کو پروردگار جو ہے ایسی ہو کہ معاملات کے بہتر ہو جائے. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ شکیل بھائی. مسرت جی پروگرام میں آتے ہیں, آپ کوئی ایسا مشورہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو یا ہمارے جو عوام ہیں ان کو دینا چاہیں مہنگائی سے متعلق؟ دیکھیں مہنگائی تو عالمی سطح پر ہے اور ہمارے ملک میں بھی یہ میری دعا ہے, اور حکمرانوں سے یقینی طور پہ تمام حکمرانوں سے اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے التجا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کام نہ کریں, بلکہ اگر کوئی منسٹر ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب جتنے دورے کر رہے ہیں وہ اپنے آن پاکٹ سے کر رہے ہیں اور تمام جو اخراجات ہیں وہ اپنی جیب سے بھر رہے ہیں, تو تمام پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل جتنے بھی پرسنز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی جیبوں پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالیں, نہ کہ عوام اور ملک کی جیبوں پہ آپ اپنی نظر رکھیں. بالکل صحیح ہے, اور اسپیشلی وہ سارے حکمران جن کی جیبیں اچھی خاصی بھری ہوئی ہیں انہیں تو بوجھ ڈالنا چاہیے. جیب بھی ایک حد تک کی بوجھ اٹھا سکتی ہے. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو اجازت دیں. آپ کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائیں. دوستو انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.